لال اینٹوں سے زمین سے آسمان تک، افق کی کنی تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا۔ اوپر سبز پتوں کی بیل، صبح ہو رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الف کے ساتھ سیڑھی لگائے آپ کھڑے ہیں، ایک مستری مزدور کی طرح، ہاتھوں میں اینٹوں پہ مسالہ لگانے والی کانٹی، ایک دو اینٹوں کی جگہ بس باقی ایک ایک اینٹ لگا چکے۔ آخری اینٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی وہ لگانے والے، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہوں امجد ابھی تو بہت کام باقی ہے۔ وہ کہے میں نے تو جو خواب دیکھا بتا دیا۔ گجرانوالے میں میرا یار سجاد ہے، 28 سال سے وہ میری کتابوں کو کمپوز کر رہا ہے، کتابوں کے ٹائٹل بھی وہ بناتا ہے۔ اسے امجد کا خواب سنا دیا، امجد نے خود بھی اس سے بات کی، اس نے عین وہی امجد کا خواب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل بنا دیا۔ سارے کام وہ خود کرتا، کام مکمل کر کے وہ ٹریسنگ نکال کے ساتھ ٹائٹل کی DVD لے کر افضال احمد کے پاس سنگ میل پبلیکیشنز کے دفتر لاہور چلا جاتا، اسے اس کا بل ادا کر دیتے۔ وہ میری کتابوں کو سال ہر سال سے لگی قطار میں کھڑی کتابوں کو ایک طرف کر کے فوراً چھاپ دیتے۔ صرف اردو ہی نہیں، سندھی، پنجابی اور ہندی میں بھی میری وہ کتابوں کے ترجمے چھاپ دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مصر قاہرہ کی اسکالر صفیہ صلاح نے جو عربی میں ترجمہ کیا وہ بھی چھاپ رہا ہے۔ کہتا ہے مصر سے عربی متن بے شک چھپاؤ، ادھر سے اسے میں نے بھی چھاپنا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیگا بندہ ہے افضال احمد۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، تم دیکھنا لوگ مجھے اس طرح یاد کریں گے، یہ اس ادارے کا بندہ ہے جو ابدال بیلا کی کتابیں چھاپتے۔ میں نے کہا افضال احمد تم ادبی کتابوں میں ایشیا پورے میں پہلے نمبر پہ ہو۔ یہ بات انڈیا والوں نے کہی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو بے نام بندہ ہوں، بندہ جو مرضی ہو جائے بندہ ہی رہتا ہے۔ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس رات آخری صفحہ لکھا تو سوچوں اگر صبح نہ ہوئی تو سارا مسودہ ادھر ہی پڑا رہ جانا ہے، ردی میں کسی نے بیچ دینا ہے۔ ڈرتے ڈرتے ایک لفافے میں اسے ڈال کر اوپر سجاد کمپوزنگ، دین پلازا، GT روڈ، گجرانوالہ کا پتہ لکھ دیا۔ پھر باتوں باتوں میں اپنی بیٹی لائبہ سے پوچھا تمہیں ڈاک پوسٹ کرنا آتی ہے؟ وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑ کے مجھے تکنے لگی، کیا؟ کہا یوں ہی پوچھ رہا ہوں بیٹی، سارے کام کرنے آنے چاہیے، بس کمپوزر کے پاس یہ پہنچ جائے، صبح انشاءاللہ میں خود کرا دوں گا پوسٹ۔ دل میں پھر التجا اللہ سے، اللہ جی صبح تک مہلت دے دینا، تیرے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضائع نہ ہونے دینا۔ صبح مل گئی، بھاگا گیا، پوسٹ کر آیا، دل میں اطمینان، ساتھ سجاد کو ٹیلی فون کر دیا، دیکھو زندگی رہی تو پروف ریڈنگ خود ہی کروں گا، ورنہ یہ ذمہ داری بھی تمہاری، بس کتاب مکمل کر کے افضال احمد تک پہنچ جائے۔ افضال احمد کو میں پرنس کہتا ہوں، وہ شہزادہ بندہ ہے، دیکھنے میں دنیا دار، برتنے میں دنیا سے بے نیاز، نیاز احمد کا بیٹا ہے، بے نیازی اس کے روح کا چلن، محبت کا رسگلہ شیرے سے بھرا۔ لاہور سے جب میرے ساتھ لدھیانہ پہنچا تو اس کے سامان میں رکھے مٹھائی کے ڈبوں سے شیرہ ٹپک ٹپک کے گرے۔ میٹھا چپ چپ کرتا ہے، ایسی ہی اس کی شخصیت ہے، جس کام کی دھن اس میں گم، جنون کی طرح اسی میں کھویا رہتا ہے۔ آگرہ میں سوینیر شاپس میں خریداری کرتے وقت جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈالروں کی مٹھی بھر کے نکالی، کوئی $500-600 نیچے گرا دیے، اسے خبر ہی نہیں، میں ساتھ کھڑا تھا، اٹھ کے اسے دے دیے۔ ہوٹل میں آ کے کیول دھیر سے شکایت کی، باجی یہ پرنس کو سمجھائیں یوں ڈالر گراتا پھرتا، وہ بھی کہیں نا افضال احمد کچھ دھیان کر۔ پرنس ہنسے، میں کون سا ڈالر چھاپتا ہوں، چھاپتا تو کتابیں ہوں، باقی کام اللہ کے، جیبیں بھی اس کی، جیبوں میں گیا نکلا ہاتھ بھی اسی کتابیں، میں کیوں فکر کروں، میرا اللہ ہے اور وہ کافی ہے۔ افضال احمد کا اللہ پہ یقین پتھر پہ لکیر جیسا نہیں، لکیر پہ پتھر کی طرح ہے۔ نیک نیت بندہ ہے جو کتابیں چھاپتا ہے، ایمانداری سے ان کی رائلٹی نکال کے بھیج دیتا ہے، باقی تحفے الگ۔ واگا جانے لگے تو لاہور بھائی جان کے گھر ڈیفینس میں مجھے لینے آیا، میں کہنے لگا یار رات سے ایک کیمرہ خریدنا ہے، ہنس کے بولا مجھے پتا تھا، یہ دیکھو۔ اس نے اپنی گاڑی کے اندر سے اس وقت کا جدید ترین کیمرہ ڈبے میں بند نیا نکور نکال کے مجھے پکڑا دیا، بولا اس طرح کے 2 کیمرے خریدے، ایک کالا رنگ کا، ایک لال آپ کا۔ ادھر 10 دن ساتھ پھرتے پھراتے وہ اپنے کیمرے کو مجھ پہ فوکس کیے رہتا، میں اپنے کیمرے سے اس کی تصویریں بناتا رہتا۔ اصل تصویریں روح کی اکیلے بیٹھنے سے نہیں بنتی، لوگ اسے اعتکاف کہتے ہیں۔